ان کانورزیشن ود فارمر چیئرمین خالد محمود. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ نگراں چیئرمین سے حکومتی مداخلت پر سوالات ہوئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی مداخلت پر آئی سی سی کوئی ایکشن لے سکتا ہے ہمارے خلاف؟ آئی سی سی جب چاہے ایکشن لے سکتا ہے، اور آئی سی سی آپ کو پتا ہے نا کہ آئی سی سی میرے خیال میں تو انڈین کرکٹ کاؤنسل یا بن چکی ہے. تو جب ہندوستان اس مسئلے کو اٹھائے گا تو کوئی نہ کوئی کارروائی شروع ہو جائے گی. بہرحال کچھ نہ کچھ یہ چونکہ آئین بھی بنایا ہوا ہے، اس آئین کے تحت ایک وہ انتخابات کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، تو کچھ نہ کچھ دفاع تو موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ایکشن تو آئی سی سی لے سکتا ہے. اچھا، ایک جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ اگلے سال ہم کو چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کرنا ہے، اور جس پہ ہمیں ابھی سے اس بات کا اندازہ ہے کہ بھارت بہت پرابلمز کریٹ کرے گا. تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ ایک چیئرمین کو پورا ٹینیور ملتا جو ان پرابلمز کو صحیح سے ٹیکل کر سکتا؟ ٹینیور تو چاہے ہندوستان مشکلات پیدا کرے یا نہ کرے، وہ ٹینیور تو دینا چاہیے، اس کا آئینی حق ہے. اور کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن ہندوستان کو مشکلات پیدا کرنے سے روکنا کسی کے بس میں نہیں ہے. وہ کرکٹ کو کرکٹ کے طور پہ نہیں لے رہے، وہ پاکستان کے معاملے میں اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اگر وہ سیاسی طور پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کم از کم اصولی طور پہ معاملات کریں. مثال میں اس کی دیتا ہوں ایشیا کپ کی. جب وہ کپ ہمیں دے دیا گیا تھا تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی تھی کہ ہم ہندوستان کے ترلے کرتے، منتیں کرتے کہ آپ ہائیبرڈ ماڈل کھیل لو، آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو. بڑی سیدھی سی. اچھا، ایک سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ سابق چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے 6.5 ماہ آلموسٹ ان کا جو ٹینیور تھا اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ناکام قسم کا دور تھا، اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. خاص طور پہ آپ دیکھیں جو ایشیا کپ بھی غالباً ان کے زمانے میں چلا گیا تھا، وہ بھی خرابی ہوئی. وہ ہندوستان کے نمائندوں سے ملتے رہے، ان کو وہ آ کے ہمیں کچھ اچھی خبریں سنانے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بالکل ٹھیک باتیں نہیں تھی. ہندوستان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہمارے ساتھ کوئی تعلقات کرکٹ کے بڑھانے کا. پھر اس کے بعد جو ہوا اس میں آسٹریلیا کے ٹور میں اتنی ناکام قسم کا ٹور مجھے نہیں یاد پڑتا، اور ہوا وہ 3 کے 3 میچ ہارے ہیں. اس کے بعد جو نیوزی لینڈ میں ہوا 5 میں سے 4 میچ ہم ہار کے آئے. تو اس میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کی کوئی تعریف کی جا سکتی. اچھا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ ان کے ٹرم میں، ان کے ٹینیور میں ذکا اشرف کے کھلاڑیوں پر 2 لیگز کی پابندی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے، میرا موقف یہ ہے، مجھے آپ کے جو میڈیا کے اکثر لوگ ہیں، آپ کے ساتھی دوست وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں پلیئر فرینڈلی ہوں. یہ بات درست ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے، ایسا قدم اٹھانے سے پہلے کھلاڑیوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر وہ 2 لیگ سے زیادہ کسی کی ڈیمانڈ ہے، اگر دوسری لیگز ان کو چاہتی ہیں وہ آ کے کھیلیں، تو اس پہ غور ہونا چاہیے. ظاہر ہے بہت زیادہ لیگ کرکٹ کھیلنا اور بڑی ایسی کرکٹ جو لمیٹڈ اوورز کی ہے، وہ بھی اچھے کھلاڑیوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. تو ایک توازن تو ہونا چاہیے، میں اس کا قائل ہوں. لیکن اگر کسی کھلاڑی کو بہت اچھی پرکشش قسم کی مختلف پیشکش آ رہی ہے مختلف لیگز اور ملکوں سے، تو اس صورت میں ایک ایکسیپشن ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. چلتے چلتے صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نئے چیئرمین کو آتے ہی کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، نئے مینجمنٹ آنے کے بعد، نئے چیئرمین کے آنے کے بعد اس کو اپنے طریقے سے ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے. جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک فوج ظفر موج ہے مختلف ناموں کے ساتھ جو کرکٹ بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے، اور آپ کے سننے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا بھی جو پیسہ آ رہا ہے، اور بے شمار پیسہ آ رہا ہے، اس پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے والوں کا ہے. اگر آپ ان کو اس قسم کے معاوضے نہیں دیں گے جو کہ دنیا اور ملکوں میں اچھے کھلاڑیوں کو ملتے ہیں،
تو آپ کے کھلاڑیوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے. سب سے پہلے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اچھے معاوضے دیں. ٹھیک ہے.